الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا بعہدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم امن تذکر جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرام مقلت بدمی الحمد للہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب سنة التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بعد الحمد والثناء معزز و محتشم سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ تھا تو بنیادی طور پر مفتی صہیب احمد جلالی صاحب، لیکن چونکہ وہ اپنی کچھ مصروفیات کے پیش نظر حاضر نہیں ہو سکے اور بندہ ناچیز کو حکم فرمایا تو اسی عنوان کے ساتھ کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کے حوالے سے چند باتیں، چند گزارشات آپ کی گوش گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں حق تعالیٰ سبحانہ میری زبان پر کلمات الحق جاری و ساری فرمائے، سن کر سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہا جان رکھو، خبردار، بے شک جو اللہ کے اولیاء ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا رتبہ کیا ہے؟ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہیں، نہ ہوں گے۔ کیونکہ یہ یحزنون جو گرامر کی روح سے مضارع ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ اپنے اندر دو زمانوں کو گھیرتا ہے، نہ حال میں وہ غمگین اور نہ وہ آنے والے زمانے یعنی مستقبل۔ مضارع میں چونکہ دو زمانے حال اور مستقبل پائے جاتے ہیں تو کہا کہ نہ وہ حال میں یعنی جس حال میں بھی ہوں، رب کی جناب انہیں جس حال میں بھی رکھے وہ اس پر حزن اور غم نہیں کرتے، نہ ہی دنیا میں انہیں کوئی خوف، نہ دنیا میں وہ غمگین اور نہ ہی آخرت میں کوئی خوف اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اور ساتھ ہی ان کی پہچان رب تعالیٰ نے خود واضح فرما دی کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں کون؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون،
جن کی شان، جن کا رتبہ، جن کا مقام، جن کا درجہ رب تعالیٰ کے ہاں یہ ہے، اور رب تعالیٰ نے جنہیں یہ مقام و رتبہ عطا کیا ہے کہ نہ وہ دنیا میں خوف اور حزن رکھتے ہوں گے، اور نہ ہی آخرت میں، نہ ہی حال میں، نہ استقبال میں۔ وہ ہیں کون لوگ؟ خود رب نے بتایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے تو صاحب ایمان ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشہ تقوی پر گامزن رہنے والے لوگ ہیں۔ اب یہ دو نشانیاں، یہ دو علامات رب تعالیٰ نے واضح فرما دی، جن سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے۔ اب جہاں تک معاملہ یہ آیا کہ الذین آمنوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، تو صاحب ایمان تو آج بھی دنیا پہ بے شمار ہیں۔ یہ تو ایک عام حکم ہو گیا، لیکن ساتھ جو خاص حکم ہے کہ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ وہ صرف صاحب ایمان نہیں، صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ تقوی پر گامزن رہتے ہیں۔ اب وہ تقوی کیا ہوتا ہے، اور تقوی پر گامزن رہنے والے کیسے ہوتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے اس تقوی کی علامات کیا کیا ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری گفتگو کا موضوع نہیں۔ صرف ایک چیز میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ تقوی پر گامزن رہنے یا تقوی پر گامزن کرنے میں ایک جو بنیادی کردار ہے، اصلاً تو یہ رب تعالیٰ کے فضل اور اس کا کرم ہی ہے، لیکن ظاہری اسباب میں من جملہ اسباب میں سے ایک جو سب سے بنیادی سبب ظاہراً نظر آتا ہے، وہ والدین ہیں، والدین کی طرف سے دی گئی تربیت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی طرف سے دی گئی ان کی تربیت اور ان کے والدین کا اپنا کردار دیکھیں، تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ ان کو یہ جو مقام رتبہ ملا، یہ کیسے ملا۔ اب دیکھیے، بڑا معروف واقعہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، جب ایک سیب بھوک کی شدت میں کھا لیا، اور اس ایک سیب کی پاداشت میں جب یہ ذہن میں خیال آیا کہ اے بندے، تو نے یہ کھا تو لیا، لیکن یہ لازماً کسی کی ملکیت، کسی کے باغ میں سے آیا ہوگا، تجھے چاہیے کہ تو اس کا عوض ادا کر، تو اس کو اس کے مالک سے بخشوا۔ اس ایک سیب کی پاداش میں ایک عرصہ دراز مالی کا کام، باغ کی رکھوالی، ہر وہ کام جو انہیں کہا گیا جائز انہوں نے کیا، اور وہ جو حکم ملا اس کو پورا کر لینے کے بعد جب پھر اس باغ کے مالک سے عرض کی کہ جو مجھے آپ نے حکم دیا تھا، جو شرط لگائی تھی اس ایک سیب کے عوض، اس کو میرے لیے جائز اور میرے لیے بخشنے کی جو شرط لگائی تھی وہ میں نے پوری کر دی، تو اب مجھے اجازت دیجیے۔ تو تب وہ اس باغ کے مالک نے کہا کہ ایک اور شرط میری ماننا پڑے گی۔ کہا وہ کیا؟ ان کی طرف سے جواب ملا، کہا کہ وہ یہ شرط ہے کہ میری ایک صاحبزادی ہے جس کے اوصاف گنوائے۔ کہا کہ ظاہری طور پر اگر کہا جائے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے اوصاف ایسے ہیں جو حقیقت پر مبنی تھے۔ حقیقت سے مراد ظاہراً دکھنا نہیں، اصل حقیقت۔ کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے،
زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے اپاہج ہے، ٹانگوں سے چلتی نہیں ہے۔ اب یہ اوصاف بتائے اور کہا کہ ایسی میری بیٹی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا۔ اب کوئی بھی انسان جب اسے ایسے اوصاف بتائے جائیں تو وہ تو آمادہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ ذرا دیکھیے اور یہاں ذرا اسی معاملے پر غور کیجئے کہ ایک وہ بندہ کہ جو ایک سیب معاف کروانے کے لیے اس کے مالک کے سامنے، اس کے مالک کے حکم پر اتنا عرصہ نوکری کر چکا، اتنی مشقتیں اٹھا چکا، پھر جب یہ دوسری شرط سامنے رکھی گئی وہ اس کو بھی تسلیم کر جاتے ہیں۔ کس لیے؟ صرف ایک بندے سے ایک سیب کو معاف کروانے کے لیے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لاکھوں کی بلکہ کروڑوں بھی کسی کے ہڑپ کر جائیں تو فرق ہمیں نہیں پڑتا، ہم لاکھوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ کہاں ایک سیب ہے، کہاں اربوں روپیہ ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور ان کا حال یہ ہے، صرف ایک سیب کھایا اور اس کو بخشوانے کے لیے اتنی طویل جستجو اور اتنی طویل محنت اور مشقت برداشت کی۔ اور پھر جب ان کے والد نے وہ شرط لگائی تو اس کو بھی تسلیم کیا کہ میری ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جن کے وہ اوصاف بتائے۔ اب یہاں ذرا غور کریں کہ وہ بندہ کہ جو ایک بندے سے صرف ایک سیب کی معافی پانے کے لیے اتنی محنت، اتنی مشقت برداشت کرتا ہے اور پھر ایک اور شرط بھی قبول کر لیتا ہے، ساری زندگی کے لیے ایک طرف لگ جاتا ہے۔ یہ اور معاملہ کہ آگے کیا بنا، لیکن انہوں نے تو بغیر اس چیز کو جانے قبول کیا نا، مشقت برداشت کی نا۔ تو ایک بندہ جو بندے سے صرف ایک سیب بخشوانے کے لیے اس حد تک جا رہا ہے، ذرا سوچئے کہ وہ رب سے بخشش پانے کے لیے کیا کچھ کرتا ہوگا، وہ رب کے حضور کس قدر عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوگا۔ اور پھر جب ان کی والدہ کو دیکھا جائے، ان کا کردار، کہا کہ وہ اندھی ہے، کیوں، کس مطلب سے؟ کہا اس لیے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں، وہ اس معاملے میں اندھی ہے کہ کبھی اس کی نگاہ کسی نامحرم پر نہیں پڑی۔ وہ اس طرح گونگی ہے کہ اس نے کبھی کسی نامحرم سے بات نہیں کی، وہ اس لیے بہری ہے کہ اس کے کان میں کبھی کسی نامحرم کی آواز نہیں پڑی۔ وہ ہاتھوں سے، اس کے ہاتھ کام نہیں کرتے، وہ معذور ہے اس لحاظ سے کہ کبھی کسی گناہ کی طرف اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ ٹانگوں سے معذور ہے کس لحاظ سے کہ کبھی چل کر کسی گناہ کی طرف نہیں گئی۔ یہ کردار ہے والدین کا، ان کے، یہ ان کے والدین کا اپنا ذاتی کردار یہ ہے۔ جب ایسی ماں ہو اور ایسے باپ ہوں تو بیٹا کیوں نہ غوث اعظم ہو، اس لیے کہ اچھی ماؤں کے پاس، اچھی ماؤں کی گود میں ہی اچھے بیٹے پلتے۔ یہ تو ان کا اپنا کردار، اور پھر آگے جو تربیت کی انہوں نے، انتہائی معروف واقعہ کہ جب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے رخصت کیا قافلے کے ساتھ اور 40 درہم ان کو دیے، 40 دینار ان کو دیے، جو کہ قمیض کے ساتھ سی دیے، اور ساتھ یہ تلقین کی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ تربیت کر رہی ہیں والدہ کہ بیٹا کچھ ہو جائے تم نے جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ اور جب قافلے کو ڈاکوؤں نے روکا، ہمدان سے کچھ آگے گزرا قافلہ، ڈاکوؤں نے روک لیا، سامان لوٹا، تلاشی لی گئی، جو کچھ نکلا انہوں نے ایک جگہ اکٹھا کر لیا،
جب ان کے پاس آئے، ان سے پوچھا ہاں بھی بچے بتاؤ کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو فرمایا ہاں ہے۔ پوچھا گیا کیا؟ فرمایا 40 دینار ہیں میرے پاس۔ اب وہ ایک مرتبہ تو ہنسنے لگے کہ بچہ دیکھو کیسا مذاق کر رہا ہے، لیکن جب پھر دوبارہ پوچھا گیا، آپ نے پھر فرمایا ہاں ہیں میرے پاس 40 دینار۔ آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے جایا گیا، اس نے پوچھا، تلاشی لی، کہا ہاں یہ میرے پاس موجود ہیں۔ تلاشی لی گئی تو نکلے، تو اس نے کہا کہ آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بول دیا؟ ہمیں تو نہیں نہ معلوم پڑا تھا کہ آپ کے پاس ہیں، ہم تو ایک مرتبہ دیکھ چکے تھے، پھر بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس ہیں تو آپ نے جھوٹ کیوں نہ بولا؟ تو کہا اس لیے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹا تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آج ہمارا کردار یہ ہوتا ہے، ماں بچے کو صبح ٹفن پیک کر کے دیتی ہے نا، تو اسے ساتھ کہہ دیتی ہے کان مروڑ کے، خبردار جو کسی اور کو دیا تو نے، یہ تو نے خود کھانا ہے۔ آج یہ ابتدا سے ہی خود غرضی ہم سکھاتے ہیں۔ گھر کوئی آ جائے نا جس سے ملنا نہ ہو تو ہم خود بچے کو کہہ کر بھیجتے ہیں، بیٹا جا کر ان سے کہہ دو میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہماری تربیت ہے اولاد کو۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اولاد جھوٹ بولتی ہے، یہ بات نہیں مانتے، یہ خود غرض ہو گئے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ وہ کیوں کریں؟ ہم نے تربیت ہی ان کی وہ کی ہے۔ ایک وہ مائیں تھی جو تقویٰ پر گامزن کرتی ہیں، اور آج جو مائیں جو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں کرتی، پھر اولاد کی تربیت جیسی کریں گے ویسی ہی آگے سے ظاہر ہوگی۔ تو یہ تربیت کی ان کی والدہ نے، کہا کہ یہ جھوٹ نہیں بولنا، اور انہوں نے جب اس بات پر استقامت ظاہر کی تو پورا ڈاکوؤں کا وہ گروہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی اور تمام قافلے کا مال واپس کر دیا۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ والدین کی، یہ والدہ کی تربیت تھی۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سارا زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو سارا دور انہی تجربات میں، ایسے ہی معاملات میں، تقویٰ اور پرہیزگاری میں ہی گزرا ہے۔ ان کے مجاہدات کا مطالعہ کیا جائے تو بے شمار مجاہدات ایسے نظر آتے ہیں کہ جو انسان تصور نہیں کر سکتا آج کے دور میں، کہ مسلسل 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، مسلسل 15 برس تک روز رات قرآن حکیم کی مکمل تلاوت کرنا، عشاء کی نماز کے بعد ابتدا فرماتے صبح فجر تک قرآن کا اختتام فرما لیا کرتے، 15 برس روزانہ معمول کے ساتھ یہ تلاوت قرآن حکیم فرمائی۔ تو یہ مجاہدات ہیں ان کے، اور وہ تقویٰ پر کس طرح گامزن رہے اور کس طرح انہیں یہ مقام و رتبہ ملا، یہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ یہ تربیت ہے ان کے والدین کی طرف سے جو کی گئی۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں ان کا علمی مقام، یہ تو تربیت، یہ تو تقویٰ، یہ جو ان کا مقام اس لحاظ سے ہے، جو علمی مقام اگر آپ دیکھیں تو خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ علم ایک اعتبار سے 4 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ علم کی ایک اعتبار سے فرماتے ہیں 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ظاہر الشریعہ، دوسری قسم باطن الشریعہ، اور اس کا نام طریقت ہے۔ اور اگر آپ آسان لفظوں میں کہنا چاہیں ان 4 قسموں کو تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلی قسم کا نام شریعت ہے، دوسری طریقت ہے، تیسری معرفت ہے، اور چوتھی کا نام حقیقت ہے۔ اب یہ 4 اقسام بیان فرمانے کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
یہ چاروں اقسام جو علم کی ہیں ان کا حصول بندے کے لیے ضروری ہے۔ جو راہ تصوف پر چلنے والا ہے، جو تقوی کو چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چاروں کا حصول ضروری ہے۔ لا بد من حصولھا کلھا، کہا ان چاروں کا اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں ہیں کیا، یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ کیا انہوں نے از خود بنا دی؟ کہا نہیں۔ کما قال النبی علیہ السلام، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانھا والمعرفۃ اوراقھا والحقیقۃ اثمارھا۔ فرمایا یہ سرکار فرماتے ہیں کہ شریعت وہ اس کی مثال ایک درخت کی ہے، اور طریقت اس درخت کی شاخیں ہیں، معرفت اس درخت کی شاخوں پر لگنے والے پتوں کا نام ہے، والحقیقت اثمارھا، اور حقیقت اس درخت کے پھل کا نام ہے۔ اور یہ چاروں اگر کوئی پانا چاہے تو کہاں سے ملیں گی؟ سرکار فرماتے ہیں والقرآن جامع بجمیعھا، اور قرآن ان چاروں کا جامع ہے۔ جس کو شریعت چاہیے ہو تب بھی قرآن سے ملے گی، طریقت چاہیے ہو تب بھی قرآن سے ملے گی، معرفت چاہے قرآن سے ملے گی، حقیقت تک پہنچنا چاہے تو وہ بھی قرآن سے ملے گی۔ قرآن ان چاروں کا جامع ہے۔ جس کو ان چاروں کا حصول درکار ہو وہ ملے گا کہاں سے؟ قرآن سے ملے گا۔ اب یہ قسمیں خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ تعریف بھی بیان کی کہ یہ ہے کیا، شریعت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا الاوامر والنواہی وسائر الاحکام، کہ رب تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا، اور باقی تمام تر جو احکامات ہیں، اس کا نام شریعت ہے۔ اب یہ علم کی اقسام ہیں، اور ان کا ان چاروں کو پانا اظہر من الشمس ہے۔ کس طرح کہ آپ یہ دیکھیں، سرکار نے فرمایا کہ قرآن ان چاروں کا جامع ہے۔ جب قرآن ان چاروں کا جامع ہے تو پھر وہ جو اس قرآن میں غوطہ زن ہو اور ان کو پالے، ان کا اپنا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی مجلس میں جب ایک قرآن کی تلاوت، آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مجلس میں، ان کی محفل میں قرآن کی ایک آیت تلاوت کی گئی تو ہوا کیا؟ وہ تلاوت قرآن حکیم سن کر ان پر خود وجدانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف نرے قرآن کو پڑھنے نہیں، سمجھنے والے بھی ہیں۔ صرف سرسری طور پر قرآن کو پڑھتے نہیں، اس کو جانتے، اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کے مفاہیم کو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں جو سرکار نے کہا والقرآن جامع بجمیعھا، قرآن ان چاروں کا جامع ہے۔ جس کو یہ چاروں چاہیے ملے گی کہاں سے؟ قرآن سے۔ تو غوث پاک کا قرآن کے ساتھ شغف کا حال کیا ہے؟ کہا کہ ایک تلاوت، قرآن حکیم کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی ان کی مجلس میں، ان کی بزم میں، وہ سن کر ان پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ اور یہ بھی قرآن کا، رب تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے، فرمایا کہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ جب مومنین کے سامنے رب کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور زیادہ پختگی آتی ہے، اور ان کے دلی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت بنی جب، تو خود منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اور جمال الدین ابن جوزی جیسا محقق وہ بھی ان کی محفل میں، ان کی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔
جب وہ آیت سنی خود منبر پر جلوہ فرما ہوئے، اس آیت کو پھر خود بھی تلاوت فرمایا۔ تلاوت فرمانے کے بعد اس آیت کی ایک تفسیر بیان فرمائی، پھر دوسری تفسیر بیان فرمائی، پھر تیسری تفسیر بیان فرمائی، چوتھی، پھر پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہاں تک کہ اس ایک آیت کی 11ویں والے پیر نے 11 تفاسیر بیان فرمائیں۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ نرے کوئی جاہل ان پڑھ پیر نہیں ہیں، علم شریعت کو بھی جانتے ہیں اور طریقت کو بھی جانتے ہیں، معرفت کو بھی جانتے ہیں اور حقیقت تک بھی رسائی رکھتے ہیں، اور یہ سب کچھ لیا کہاں سے ہے؟ قرآن سے لیا ہے۔ کہا کہ 11 تفاسیر اس ایک آیت کی بیان کی۔ جمال الدین ابن جوزی خود بیان کرتے ہیں کہ وہ اس مجلس میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ 11 تفاسیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جب سماعت کی، ان کو سماعت کرنے کے بعد دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ جو 11 انہوں نے تفسیریں بیان کی ہیں، یہ تو مجھے بھی آتی ہیں، میں بھی ان کو جانتا ہوں۔ دل میں یہ خیال گزرا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ پھر میری طرف توجہ فرمائی اور اس ایک آیت کی کہ جس کی 11 تفسیریں بیان کر چکے تھے، میری طرف توجہ فرما کر کہا کہ یہ تو وہ تھیں جو اوروں نے بیان کی ہیں، یہ 11 تو وہ تفاسیر تھیں جو اوروں نے بیان کی ہیں۔ کہا اب میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، اب اپنی تفسیر بیان کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایک، پھر دوسری، پھر تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ 10، پھر 20، 30، حتیٰ کہ اس ایک آیت کی مزید 40 تفاسیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی۔ اور جمال الدین ابن جوزی کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ ان 40 میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو مجھے آتی ہو، جو میں نے کبھی کسی کتاب میں دیکھی ہو، کبھی ان کا کہیں خیال بھی گزرا ہو۔ کہا میرا سر شرم سے جھکا تھا کہ یہ کتنے بڑے محقق اور کتنے بڑے مفسر قرآن ہیں، ان کا قرآن کی آشنائی کا اور ان کے علم کا رتبہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ کہا کہ یہ صرف اتنا کر کے بس نہیں کیا، مجمع پر اللہ ہو کی ضرب لگائی اور پھر فرمایا کہ یہ تو ابھی کال کا حال تھا۔ 11 پہلے بیان کی، 40 پھر، کتنی ہو گئی؟ 51 تفاسیر بیان کرنے کے بعد ایک ہی آیت کی، پھر فرماتے ہیں کہ یہ تو ابھی کال کا حال تھا، اب ہم حال کا بیان شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ کہنا ہی تھا جمال الدین ابن جوزی جیسے محقق نے اپنا گریبان پھاڑ لیا تھا، جذب میں آ کر، وجد میں آ کر۔ اور وجد بھی سرکار حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمایا من لا وجد لہ لا دین لہ، جس کو وجد نہیں آتا اس کا دین نہیں۔ اور دوسرے مقام پر سرکار کا فرمان نقل کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الاسرار میں کہ فرمایا جذبۃ من جذبات الحق توادی عمل الثقلین، یہ جو وجد ہے یہ سچے جذبوں میں سے ایک جذبہ جس کا مقدر ہو جائے سمجھ لو دونوں جہانوں کے عمل کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان کی مجلس اور ان کے بزم کا حال ہے، اور یہ ان کا علمی رتبہ اور مقام ہے۔ اور بے شمار ان کے علمی مقام و رتبے کے حوالے سے واقعات ہیں کہ جب بغداد شریف میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس وقت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے لوگ آ کر اپنے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ ان کے زمانے میں افتاء، جسے ہم فتویٰ بولتے ہیں، جب لینا درکار ہوتا تو بڑے اہم مسائل، جب کسی سے سوال کا جواب نہ بن پاتا تو آخر کار وہ
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ سوال آتا اور آپ اس کا جواب مرحمت فرماتے۔ اور اسی نوعیت کا ایک مسئلہ جب بغداد کے علماء کے پاس آیا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ پوری دنیا میں محض اس وقت میں ہی وہ عبادت کر رہا ہوں تو میری بیوی کو طلاق، اگر ایسی عبادت میں نہ کروں۔ بغداد شریف میں جتنے اس وقت علماء مفتیان اعظام موجود، سب سے اس سوال کو پوچھا گیا، ان کے سامنے یہ فتویٰ استفتاء پیش کیا گیا اس کا جواب جاننے کے لیے کہ کیسے کوئی راہ نکلے یا کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے کہ جو وہ بندہ کرے تو اس کی بیوی کو طلاق نہ ہو۔ جب کسی سے جواب نہ مل سکا اور یہ سوال غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو آپ کے فرزند فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا یہ جواب دیا، فرمایا کہ حرم کو خالی کروایا جائے، حرم کو طواف روکا جائے اور حرم کو خالی کروایا جائے، اور صرف اس ایک بندے کو کہا جائے کہ یہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ جب یہ ایسا کر لے گا تو اس کی قسم پوری ہو جائے گی، کیوں؟ اس لیے پورے روئے زمین پر اور کوئی جگہ نہیں جہاں یہ عبادت ہو سکے، اور یہ عبادت چونکہ یہی ہوتی ہے اور کہیں نہیں ہوتی، تو یہ جب بندہ تنہا یہ عبادت کرے گا تو وہ جو قسم اس نے اٹھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ میرے سوا اور وہ عبادت کوئی نہ کر رہا ہو، کوئی بندہ بھی نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق، تو یہ اس کی وہ قسم پوری ہو جائے گی کہ اگر آپ صحن حرم کو خالی کر کے اس اکیلے کو طواف کرا دیں تو یہ اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق نہ ہوگی۔ یہ دقیق سے دقیق مسئلے کا حل پیش کرنا بغیر علم کی گہرائیوں کو جانے ممکن نہیں ہے۔ جو کام بڑے بڑے علماء سے جس کا جواب نہ ہو پایا، اس کا جواب بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ یہ ہے آپ کا علمی مقام و مرتبہ اور یہ ہے رتبہ۔ اور آپ اپنے زمانے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مذہب اور ان کے قول کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے۔ آج جس طرح ہمارے لوگوں میں بعض جہلاء کو پیر جان لیا، جن کو علم سے دور دور تک کچھ شگف نہیں، ایسے ہرگز پیر نہیں تھے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ایک بات میں یہاں ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں ایک چیز بڑی عام ہو چکی جسے ہم مجذوبیت کا نام دیتے ہیں۔ لوگ غیر شرعی معاملات میں ملوث ہو کر مختلف قسم کے نشہ آور ادویات استعمال کر کے خود کو مجذوب ظاہر کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو مجذوب سمجھ کے یہ جانتے ہیں کہ ان پر شریعت شاید لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا پھر نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ دیگر معاملات جو فرائض و واجبات ہیں ان کی طرف آتے ہی نہیں، اور ہم ان کے عظمت اور ان کی رب سے لو لگے ہونے کو اپنے ذہنوں میں گمان رکھ کر یہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ شاید اللہ کے ولی ہیں اور اس قدر قرب میں ہیں کہ ان کو نماز پڑھنے کی، ایسا کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہی۔ حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ایک تو مجذوب یہ نشے کرنے والے، یہ چرسیں پینے والے، یہ ٹیکے لگوانے والے قطعاً نہیں۔ مجذوب کہتے ہیں اس کو کہ جو رب تعالیٰ کے قرب میں اس قدر مستغرق ہو گیا کہ اس کو اپنا ہوش ہی باقی نہ رہا۔ اس کی تعریف یوں کی گئی، کہا کہ جو تجلیات کے وفور سے جس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، مجذوب اسے کہتے ہیں کہ جسے رب تعالیٰ کے قرب میں اس قدر قرب ملا کہ اسے اپنا ہی ہوش باقی نہ رہا،
اسے مجذوب کہتے ہیں۔ تو اب حقیقتاً مجذوب تو وہ ہے، اور شریعت کا قلم اٹھتا تو اس سے ہے کہ جس کو اپنا ہی ہوش باقی نہ رہے۔ اب ایسے لوگ کہ جن کو ہوش ہے، نشے کر رہے ہیں، وہ کہاں سے مجذوب ہو گئے، اور رب کا قرب انہیں کہاں سے مل گیا؟ رب کا قرب تو ملتا ہے تقویٰ سے۔ رب نے خود بتایا نا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء وہ ہیں کہ جو سب صاحب ایمان اور پھر ہمیشہ متقی۔ تو یہ جو رب کے نافرمان ہیں، یہ رب کے قرب والے کیسے ہو گئے؟ اور پھر دوسرا معاملہ یہ بھی کہ اگر وہ مجذوب ہو بھی، حقیقتاً جو مجذوب ہے، یہ آج کے یہ نہیں جو بناوٹی ہیں، وہ نہیں، خود ساختہ نہیں، جو حقیقتاً مجذوب ہیں بھی، ان کا بھی حال یہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی حکم شرعی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ان کے سامنے اگر کوئی حکم شرعی بیان کیا جائے تو وہ اس سے انکار نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ مجذوبیت اہل تصوف کے ہاں بھی کوئی اتنا بلند رتبہ اور درجہ نہیں ہے۔ اور ایک میں اس پر آپ سے عرض کرتا چلوں، جو فقر اور تصوف سب سے اس میں اعلیٰ درجہ، سب سے عمدہ طریقہ تو وہی ہوگا جو اللہ کے حبیب نے اپنایا ہے۔ فقر سب سے اعلیٰ وہ کہ جو سرکار نے اپنایا ہے، تصوف سب سے اعلیٰ وہ جو اللہ کے حبیب کریم علیہ التحیۃ والثناء کا طریقہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ سب سے اعلیٰ فقر اور یہ سب سے اعلیٰ تصوف ہے۔ مجذوب درجہ ہے ضرور، لیکن اتنا اعلیٰ نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے تصوف میں، فقر میں۔ وہ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے یہ طریقہ اپنایا ہے، اور جو کام سرکار نے اپنایا ہو وہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ جب سرکار نے جو طریقہ اپنایا، ہم نے تو وہ اپنانا ہے نا۔ اب دیکھیے بڑا معروف واقعہ اورنگزیب عالمگیر کا، جو بادشاہ بھی ہے اور اپنے دور میں شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اقدامات بھی کیے۔ ان کے زمانے میں ایک بزرگ، ایک مجذوب تھے، ایک اللہ کے ولی جن پر جذب کی کیفیت طاری ہو جایا کرتی، سرمست شہید علیہ رحمہ۔ ان پر جب جذب کی کیفیت آتی اور وہ اپنے حجرے سے باہر نکل جایا کرتے تو بعض اوقات ایسی حالت بنتی کہ ان کے جسم پر جو لباس ہے وہ کھل جاتا، وہ اتر جاتا، اور وہ برہنہ حالت میں گلی میں، بازار میں لوگوں کے سامنے دیکھے جاتے۔ اب اس پر اورنگزیب عالمگیر انہوں نے بلا لیا، کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم کھلے عام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرتے ہو، آئندہ ایسا نہ ہو۔ ایک مرتبہ وارننگ دے دی، دوبارہ پھر کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ پھر وہی کام کیا ہے، پھر بلا لیا، کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم پھر وہی کام کر رہے ہو، تم پر جب دوبارہ جذب کی کیفیت آئے نا تو خود کو کمرے میں بند کر لیا کرو، خبردار جو باہر نکلے۔ اب اگر باہر نکلے نا تو میں سزا دوں گا، میں گردن اڑا دوں گا۔ اب پھر کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ ان پر پھر سے وجد اسی جذب کی کیفیت طاری ہوئی اور وہ نکل گئے باہر، اور وہی کیفیت بنی۔ اتنے میں سامنے سے بادشاہ خود آ رہا تھا، اس نے تلوار لی اور سر اڑا دیا، گردن اڑا دی۔ اب ذرا غور کیجئے گا اس معاملے پر، گردن جس شخص کی اڑا دی گئی ہو اس کو کیا پتہ چلے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب ان کی کیفیت چونکہ جذب میں تھے، ان کی گردن قلم کر دی گئی، اپنا ہی سر زمین سے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر آگے چل پڑے۔ اب آج کے جو مجذوب بنے پھرتے ہیں، ان کو ذرا سوئی چبو کر دیکھے تو ان کو ساری ہوش واپس آ جائے گی۔ ان کی گردن اتر گئی، انہیں ہوش نہیں۔ ان کو پورے زمانے کا ہوش ہے، ان کو پیسوں سے غرض ہے،
ان کو دنیا داروں سے غرض ہے۔ اور مجذوب تو وہ ہے نا جسے رب کا قرب مل گیا، جس کو رب کا قرب مل گیا اس کو دنیا والوں سے کیا لگے، وہ تو رب سے تعلق جوڑنا چاہتا ہے، دنیا سے تو وہ دور بھاگتا ہے۔ تو اپنی گردن اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور پھر آگے بھاگ پڑے۔ اتنے میں جب آگے پہنچے تو ان کے پیر کامل سامنے سے آ رہے تھے، پوچھا کہ سرمست یہ کیا حالت ہے؟ تو عرض کی کہ میں سرکار کے حضور شکایت کرنے جا رہا ہوں کہ یہ دیکھیے ہمارے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو ان کے پیر و مرشد نے فرمایا کہ وہ اورنگزیب عالمگیر وہ سرکار کی سنت پر عمل کر رہا ہے، کیا سرکار کا طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا، وہ اس پر چل رہا ہے، وہ سنت والا ہے۔ تمہارا یہ رتبہ اپنی جگہ لیکن اس کا درجہ کم ہے، وہ تم سے پہلے بارگاہ مصطفی میں مقبول ٹھہرے گا کیونکہ وہ سنت والا ہے، اس لیے تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لفظ سنے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے ایسوں کی کہ جو اولاً تو جو ہوں ان کا معاملہ بھی، اور لیکن جو ہیں بھی نہیں ان کی کہاں سے ہم عظمت کو تسلیم کر لیں اور ان کے پیچھے چل پڑیں۔ جو ہیں بھی ان کے لیے بھی ہمیں کیا حکم ملا کہ وہ مجذوب ہیں، ان پر شریعت لاگو نہیں، ہم پر تو ہے نا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا، فرمایا سوال یہ ہوا کہ آپ بتائیے کہ جو مجذوب ہے، جو کپڑے نہیں پہنتا تو ہم کیا کریں؟ فرمایا اس پر شریعت لاگو نہیں، تم پر تو ہے نا، تمہیں چاہیے تم اسے پہناؤ۔ وہ ایسا دکھتا ہے تو تمہیں حکم شریعت کا کیا ہے، تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، مت دیکھو، اس پر شریعت لاگو نہیں، تم پر تو ہے نا، یا تم بھی کہو تم بھی اس جیسے ہو گئے تو دیکھتے پھرو۔ اس لیے اپنائیں گے طریقہ وہ جو سرکار کا ہے، اور اسی کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا ہے اور ساری زندگی اسی پر چلے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا گو ہوں حق تعالیٰ سبحانہ ہمیں اپنے اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔